یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ جیسا کہ پہلی آیت سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صبر اور صلات کی تلقین فرمائی ہے۔ گویا یہ دو خصوصیات ایسی ہیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ ان کا اظہار مشکلات کے وقت یا ابتلا کے وقت ہونا چاہیے۔ یہ بظاہر مختصر الفاظ ہیں لیکن اس کے وسیع معنی ہیں۔ صبر کے ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان تکلیف پہنچنے پر شکووں اور رونے دھونے سے بچے اور ابتلا کو بغیر کسی شکوے اور شکایت کے برداشت کرے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ شکوے اور کسی نقصان پر رونا جذباتی حالت میں بعض دفعہ ایسے فکرات پھر منہ سے نکلوا دیتا ہے جو خدا تعالیٰ سے شکوہ اور کفر بن جاتے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ ثبات قدم دکھاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ۔ تیسری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے ان پر عمل کرو۔ اور پھر اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نواہی سے بچاؤ، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے بچاؤ۔ بس صبر میں دو ذرائع استعمال کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ برداشت، ہمت اور حوصلہ رکھتے ہوئے ہر تکلیف اور مشکل اور امتحان پر ثابت قدم رہو، کوئی تمہارے قدموں میں کبھی لغزش نہ آئے، تمہارے ایمان میں لغزش نہ آئے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی جو ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارو اور خدا تعالیٰ کے آگے جھکے رہو۔ اور پھر صبر کے ساتھ ہی صلات کا لفظ استعمال کر کے دعاؤں کی طرف توجہ کرنے کی مزید تلقین فرمائی۔ مختلف اوقات میں مختلف لغات میں صلات کے جو معنی دیے گئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، یا اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کی طرف توجہ کرو، نماز کے علاوہ بھی دعاؤں پر زور دو، دین پر مضبوطی سے قائم رہو، استغفار کی طرف توجہ کرو، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ بس اس آیت میں ایک حقیقی مسلمان کی یہ خوبی بیان فرما دی کہ ہمیشہ ابتلا اور مشکلات میں کامل صبر اور حوصلے سے تکالیف کے دور کو برداشت کرو، کسی حالت میں بھی تمہارے نیک اعمال بجا لانے اور اعلیٰ خلق کے اظہار میں کمی نہ آئے، اور نمازوں اور دعاؤں اور ذکر الہی اور درود شریف پڑھنے کی طرف اس تکلیف دہ دور میں، ابتلا کے دور میں زیادہ توجہ دو۔ اور اس سوچ اور عمل کے ساتھ جب تم خدا تعالیٰ کی مدد مانگو گے اور اس پر استقلال سے قائم رہو گے،
مستقل مزاجی دکھاؤ گے تو پھر ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ ابتلاؤں کا دور جو عارضی ہے تمہیں کامیابیوں اور فتوحات سے ہمکنار کرے گا۔ ایک مومن کا آخری سہارا تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ یا تو کوئی احمدی نعوذ باللہ یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اور یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جہاں خدا تعالیٰ پر ایمان کمزور ہوا تو وہاں وہ احمدی ہی نہیں رہتا، خود احمدیت ختم ہو جاتی ہے، اسلام اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ بس جب ایک احمدی مسلمان کا خدا تعالیٰ پر ایمان بالغیب ہے تو اس بات پر بھی کامل یقین ہونا چاہیے کہ میرا ہر حال میں سہارا خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ بس ابتلاؤں اور امتحانوں میں جو دشمن کی طرف سے مختلف طریقوں سے ہم پر آتے ہیں، عقل مندی کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ پھر اس ہستی سے تعلق میں پہلے سے زیادہ بڑھیں جو جائے پناہ بھی ہے اور ان ابتلاؤں اور امتحانوں سے نجات دلانے والی بھی ہے۔ اور جب ابتلاؤں میں صبر اور دعاؤں میں ایک خاص رنگ رکھ کر ہم خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں گے تو وہ جو سب پیار کرنے والوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، جو اپنے بچے کی ہر تکلیف کو اس کی محبت سے مغلوب ہو کر دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ کہہ کر کہ ان اللہ مع الصابرین اس طرح توجہ دلائی ہے کہ میں تو یقیناً تمہاری مدد کروں گا، جو صبر کرنے والے ہوں گے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو صبر کرنے والے اور دعا مانگنے والے ہیں۔ لیکن تم نے بھی استقلال کے ساتھ اگر میری مدد چاہتے ہو تو تمہیں بھی استقلال کے ساتھ میری بندگی کا حق ادا کرنا ہوگا، اور بندگی کا حق ادا اسی طرح ہوگا جس طرح کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ابتلاؤں میں اپنے پائے ثبات کو کبھی لغزش نہ آنے دو اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے آج ہر احمدی کی، جیسا کہ میں گزشتہ خطبوں میں بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان میں بھی اور بعض عرب ممالک میں بھی اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں بھی احمدیوں پر بعض سخت حالات آئے ہوئے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں ان پر۔ پاکستان جیسے حالات تو کہیں بھی نہیں، وہاں تو بہت زیادہ حالات بگڑ رہے ہیں، ظلموں کی بعض جگہ انتہا ہوئی ہے پاکستان میں، آئے دن مولوی کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں اور حکومت بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے، یا بعض جگہوں پر حکومتی کرندے اور افسران جو ہیں افراد جماعت پر سختیاں کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے۔ بعض جگہوں میں دوسرے ملکوں میں بھی جمعہ اور نمازیں پڑھنے پر پابندی ہے احمدیوں پر، حکومتی ایجنسیوں کی طرف سے ان کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ تمہیں نمازیں نہیں پڑھنی، جمعہ نہیں پڑھنا، جمع نہیں ہونا۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے حالات میں پہلے سے بڑھ کر ایمان میں مضبوطی پیدا کرو، اور یہ مضبوطی پیدا کرتے ہوئے ظاہری اعمال کو بھی بہتر کرو اور عبادتوں کے معیار بھی بہتر کرو، اور پھر دیکھو کہ کس طرح خدا تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ پاک ہو جاؤ، کہ انسان پاک کو تب پاتا ہے کہ خود پاک ہو جاوے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو پاک ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے
خود پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا کہ مگر تم اس نعمت کو کیوں کر پا سکو؟ اس کا جواب خود خدا نے دیا ہے، جہاں قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز اور صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو۔